یا کاری کر رہی پھر بھی جائیں گے۔ چوتھی شرط جو خرچ کر رہے وہ پاکیزہ ہو، حلال ہو۔ تمہارا کاروبار بزنس لین دین سارا حرام ہے، اس میں سے صدقہ اس کا کچھ۔ اور اس کے بعد فرمایا اگر تم لین دین کر رہے ہو سود اس کا صدقے کا ظاہراً بہتر ہے، اور اگر چھپ کر دو تو بہت بہتر۔ اس ضمن میں نے آپ کو روایت بھی پیش کی کہ کل قیامت کے دن جب سایہ نام کی کوئی چیز نہ ہوگی تو اللہ 7 بندوں کو عرش الہی میں سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اس میں ایک وہ بندہ ہوگا جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا اور بائیں کو خبر دی چھپ۔ تو اس پہ محسن حضرات کا قول بھی میں نے پیش کر دیا کہ جو صدقات واجبی ہیں ان کو ظاہر کر کے دے دو، اور جو نفلی صدقات ہیں اس کو چھپ کے دے دو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا لیس علیک ہداہم، جو تم تالیف قلوب کے لیے دیتے تھے صدقہ کافروں کو، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہدایت مجھے اللہ کے ذمہ ہے، تھوڑے 4 پیسے خرچ کرنے کے انہوں ہدایت نہیں لگوں۔ اور نفلی صدقات غیر مسلم کو دے سکتے ہیں، واجبی صدقات نہیں دے سکتے۔ ڈاکٹر صاحب سمجھے، زکوٰۃ فطرانہ واجبی ہے نا، وہ نہیں۔ آگے 7ویں شرط، وہ لوگ جنہیں اللہ کے راستے میں جانے سے روک دیا، رکنا 2 وجہ سے، یا فقر و فاقہ آڑے آ رہا ہے، اللہ کے راستے میں جائیں، بیوی بچے ان کا واجبی حقوق کون ادا کرے، یا اس وجہ سے کہ وہ تحصیل علم میں مصروف ہے۔ اگر ہم ادھر جائیں اللہ کے راستے میں، حصول علم کا معاملہ رہ جائے گا، اور حصول علم کے لیے جز وقت نہیں کل وقتی چاہیے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، یہ زمین میں سفر کی استطاعت نہیں رکھتے۔ دیکھنے والا نادان انہیں مالدار گمان کرتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ مالدار۔ تم نے غور سے ان کے پیشانی پہ غور کرو گے، چہرے پہ، تو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو فرمایا یہ بھی تمہارے صدقات کے مستحق، اس کا بھی 7 چیز۔ آج جو ہم نے آیتیں پڑھی ہے یہ گویا کہ اسی مضمون کا ایک تتمہ ہے، تکمیل ہے اس کی۔ سب توجہ، اللہ جل جلالہ و منوالہ فرما رہے ہیں میں نے تمہیں صدقات کا مفہوم سمجھا دیا، کیسے خرچ کرنا ہے، تو اب کان کھول کے غور سے سن لو۔ جو بھی اپنے بالوں کو تم خرچ کرو گے، 4 چیزوں کا ذکر فرمایا اللہ نے، باللیل والنہار۔ باللیل 2 چیزیں، سرم وعلانیہ، کتنی چیزیں ہوگی؟ 4۔ دن میں، رات میں خرچ کرو، دن میں کرو، چھپ کے کرو، اعلانیہ کرو، 4 صفات۔ جو ان 4 چیزوں کو اپنا رہا ہے اس کے لیے اجر ہے اس کے رب، اس کے لیے اجر ہے ان کے رب۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ 4 دینار میسر ہوئے، 4 درہم یا دینار، تو آپ نے ایک رات میں خرچ کیا، ایک دن میں، ایک چھپ کے، ایک اعلان۔ 4 چیزیں، رات والا اجر بھی لے لیا، دن والا بھی، چھپ کے کرنے والا بھی، اور اعلانیہ بھی۔ 4 صورتوں میں تمہیں اجر ملے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذرا خوشحال تھے، ایک دفعہ ان کے پاس 40,000 درہم آئے، تو انہوں نے 10,000 رات میں کیے، پھر دن کا انتظار کیا، 10,000 دن میں خرچ کیے، پھر 10,000 چھپ کے کیے، 10,000 اعلانی طور پہ۔ اور صحابہ کرام میں ایک شخصیت تھی جو امام الانبیاء کی دعا کے بدولت امیر ترین تھے، اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، بہت بڑے سرمایہ، بہت بڑے، میرے آپ کی سوچ سے بھی زیادہ نہیں۔ ان کا مال بین الاقوامی تاجر تھے، وہ مدینے میں رہتے تھے، سونا چاندی پہ درہم آ رہا ہے، پیسے لدے ہوئے، فرمایا گھر میں ڈال دو۔ قافلہ اور آیا، شام سے، مصر سے، لبنان سے، فلاں قافلے آئے، سودا بیچ کے پیسے لے کے آ رہے ہیں ان کو، فرمایا ادھر ڈال دو، ادھر بھر گیا گھر، فرمایا ادھر برآمدے میں ڈال دو، وہ بھی جگہ نہیں ہے، فرمایا باہر ڈال دو۔
مدینے والوں سے کہہ دو جس کی جتنی ضرورت لیتے ہیں لے جائیں۔ یومیہ ان کے دسترخوان پہ 300 سے 500 تک لوگ کھانا کھاتے تھے، اتنی دسترخوان پہ وہ سبزی یومیہ۔ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ صبح و شام دسترخوان لگ رہا ہے، لوگ کھانا کھا رہے ہیں۔ کبھی کوئی بڑا مہمان آ جاتا، بڑا مہمان ہوتا ہے، وہ بچوں سے کہتا ہے جناب بھی اپنے ابو کو بلا بھائی کٹھے پہ کھانا کھاؤ، کھانا روز گھر کھائی تھا، کھانا کھانا ہے، بلایا ابو جی آپ کو دوست ملا، بڑا ہم پلہ ہوتا، آپ تشریف لاتے، کھانے پہ بیٹھ کے کہتے عبد الرحمن آج تیرے دسترخوان پہ اتنے کھانے، کہیں تجھے تیرا رب صلہ دنیا میں تو نہیں دے رہا؟ جب حضرت حمزہ کا کفن تھا تو کفن بھی پورا نہ تھا، اتنے جملے کہتے، اس کے بعد روتے، حاضرین مجلس سارے روتے، بغیر کھائے دسترخوان اٹھا لیتے، کسی میں سکت نہ ہوتی کھانے۔ یہ آخرت کو استحضار کرتے، آخرت کرتے۔ یہ عبد الرحمن بن عوف، ان کے متعلق بھی حدیث میں آتا ہے کبھی کبھی وہ بھی رات اور دن اور اعلانیہ اور چھپ کا اس کا خیال کرتے کہ اللہ نے 4 چیزیں دی۔ ایک رانا صاحب آج ہم خرچ کر رہے ہیں نفلی، جو خرچ رسومات کا درجہ اختیار کر گیا، بخدا تنقید تردید مقصد نہیں ہے، قرآن کا پیغام سمجھانا مقصد۔ فارسی میں بخدا قسم کھا کے میں کہہ رہا ہوں، تنقید تنقیص تحقیر مقصود میرا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، ہم نماز پڑھیں گے کوشش کرے گا ضائع ہو، ہم زکوٰۃ دیں گے کوشش کرے گا اس کا اجر نہ ملے، ہم عمرہ کریں گے وہ ظالم کوشش کرے گا کہ اجر سے محروم کروں، پورا نہیں تو کم از کم کرا دوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آنکھ نہ کھلی اور تہجد سے رہ گئے، آپ سارا دن روتے رہے اس غم میں کہ آج میری تہجد رہ گئی۔ ہم تو فردوں کے غم میں نہیں روتے، وہ نفلوں کے غم میں رو رہے۔ اگلی رات وقت مقررہ پہ اٹھ جاؤ تہجد سے۔ یہ کتنا نیک وقت آدمی ہے جو مجھے تہجد کے لیے اٹھا رہا ہے۔ تو کون ہے تو بس یہ آپ کی تہجد نہ رہے یار، تو اپنا تعارف تو کرا، تو اتنا نیک آدمی مجھے تہجد کے لیے اٹھا رہا ہے۔ میں شیطان، وہ بدبخت شیطان تہجد کے لیے اٹھا رہا ہے۔ ہاں تہجد کے لیے اٹھا رہا ہے، اس دن میں سودا کر رہا ہوں، کل میں نے تجھے سلا دیا، دبایا، سلایا، تو تہجد پہ اتنا اجر نہیں ملنا تھا جی تو سارا دن رو کے تو نے درجات کو حاصل کر، اسے رو کے بہت گاں بد گیا، تہجد نال بہت ثواب لے گیا۔ میں کیا جناب لی وہ کل والا جڑا اجر ہے اس تو پیچھے ہٹایا ہے، میں تہجد ہی پڑھ لا تھوڑا ثواب۔ تو یہ ہے شاید اب آج ہمارے ہاں خرچ کر رہے ہیں، ہم غرباء کو کھلا رہے ہیں، مساکین کو کھلا رہے ہیں فوتگی کے عنوان سے، اس کے ہم نے اپنے نام رکھ لیے ہیں، تیجا، ساتا، چلیسا، ایسے ہی خرچ کر رہے ہیں نا۔ خرچ کرنے میں کوئی کمال نہیں، اس حد تک میں آپ سے اتفاق رائے کروں گا، ضرور خرچ کرنا چاہیے، مگر اللہ نے کیا ضابطہ دیا ہے؟ ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، 4 شعبے اللہ نے بیان کیے ہیں۔ دن کا تخصص، وقت کی پابندی کا تصور اللہ نے تیسرے والے دن ہی کرنا ہے، ساتے نو ہی کرنا ہے، چڑی سے نو کرنا ہے، یہ اعلانیہ قرآن کی مخالفت نہیں ہے، وقت کی تخصیص نہیں ہے۔ عزیز و قارب کی بھی تخصیص ہے، صدقات نفلی تو ہیں ہی مساکین کے لیے، عزیز و قارب کہاں سے آ گئے؟ ان کو علیحدہ جناب دسترخوان پہ کھلاؤ، دعوتیں کرو ان کی۔ اب ہمارے ہاں جو رات کو خرچ کریں گے، یہ وقت کی دن کی تخصیص کہاں سے آ گئی؟ ہمارے ہاں بعض علاقوں میں تخصیص ہے 15ویں شعبان کی، کسی کے ہاں جناب 27ویں رمضان کی، یہ تخصیص کہاں سے آ گئی؟ اور دن کی تخصیص ہے 11ویں تاریخ کی تخصیص ہے، یہ تخصیص تعین کہاں سے آیا؟ قرآن کا واشگاف لفظوں میں فارمولہ ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، دن میں کریں رات میں کریں، جب جتنی فرصت ہو جائے۔ وہ آسان طریقہ جڑے بچے کہتے ہیں منڈے کڑیو چیز ونڈی دی لئی جاؤ، چلو بچے کو پیسے دیے، وہ جا کے وہاں سے ٹافیاں لے آیا، وہ تقسیم کر، یہ ٹھیک باللیل والنہار سرا وعلانیہ۔
تو ہمارے ہاں جناب شیطان ہمارا ازلی ابدی دشمن ہے. پہلے تو وہ بخل کی طرف لے جاتا ہے، اور اگر ہم اس کے چنگل سے نکل کے خرچ کریں، وہ کہتے ہیں میں بھی شیطان تو نہ ہویا نا، کر لا خرچ، نیکی میں بھی نہیں حاصل ہوگی، وہ ہم اس کو رسم کا درجہ دیں گے. پھر وہ پنجابی میں کہتے ہیں جناب لی انی پیندی گئی تو کتا چڑھتا گیا، اتر گئی کمائی، کس طرح اجرا سب. تو یہ قرآن کہہ رہا ہے الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، جو ان 4 چیزوں کو سامنے رکھ کے خرچ کرتے ہیں دن میں رات میں اور چھپ کر اور علانیہ، ان کے لیے ان کے ہاں اجر ہے، ان کے رب کے ہاں. انہیں قیامت کے دن کوئی خوف دامن گیر نہیں ہوگا اور انہیں غم نہیں ہوگا. ماضی کا پچھتاوا نہیں ہوگا، آئندہ کا غم نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا. غم ہوتا ہے نا، آگے آدمی جا رہا ہے تو اس کا خوف ہوتا ہے کہ دشمن نہ آ جائے، یہ خوف بھی نہیں ہوتا. پچھلے کا پچھتاوا ہوتا ہے. ہم سوچتے ہیں جناب جی بچے کو میٹرک کرایا، وہ ہو جناب ڈاکٹر بنا لیندے، بڑا پیسہ سے غلطی کی تھی، غم پچھتاوا کسی الا ان اولیاء اللہ. اور تعمیل ارشاد کرنے والے وہ ہیں اولیاء کرام، ان کے لیے اللہ نے علیحدہ سا بھی ذات بتا دیا کہ انہیں قیامت کے دن کوئی خوف بھی دامن گیر نہیں ہوگا اور اپنی ماضی پہ پچھتاوا اور غم بھی. کہتے ہیں بہت اچھی زندگی میں گزار گیا، ہمیں کوئی غم نہیں. آگے یہ جو صدقات تھے اس میں بخل کا ازالہ، مال کی محبت کو فروغ نہیں دیا جا رہا، مال کی محبت کو کچلا جا رہا ہے، اللہ کی محبت کو فروغ دیا جا رہا ہے، آخرت کی محبت کو فروغ دیا جا رہا ہے. خرچ کرو خرچ کرو، انسانی ہمدردی آ رہی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ترقی درجات ہے، ایمان کی بلندی ہے صدقات مال خرچ کرنے میں. اب اس کے مدے مقابل وہ چیز ہے جہاں حب مال ہے اور بخل پیدا ہو رہا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسانی سوسائٹی کا امن تہ و بالا ہوتا ہے، بربادی آتی ہے، نفرتیں قدورتیں جنم لیتی ہیں، وہ ہے سود کے اندر. تو اللہ نے فوراً سود کو بیان فرمایا، الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. فرمایا وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، سودی لین دین کرتے ہیں، یہ کنایا ہے کھانے کا، اصل تو سودی لین دین ہے، وہ قیامت کے دن اس طرح کھڑے ہوں گے جس طرح جس کو شیطان وہ جنات چمٹ جائیں تو وہ خبط الحواس، حواس باختہ ہو کے اس کو نہ اپنے کھڑے ہونے کا پتہ، نہ بیٹھنے کا، نہ کھانے کا، نہ برہنگی کا، نہ کپڑے کا، وہ بد حواس ہوتا ہے جس کو شیطان چمٹ جائیں. تو یہ قبر سے جب اٹھیں گے سود لین دین کرنے والے یہ اس طرح. اور یہ قرآن سے ثابت ہے جنات کا وجود ہے، 2 فرشتے، 2 مخلوق اللہ نے پیدا کی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جنات ہمارے بہت سے جناب بھی مثال مسلمان سکالر ایسے بھی گزرے ہیں وہ جنات کے وجود کا انکار کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جنات سے مراد وہ لوگ ہیں جو پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں، لوفر سے انسان، قبائل سے، جھگڑالو سے، وہ مراد. بالکل غلط. وہ ایک لطیف مخلوق ہے جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، اور اللہ کے نبی سے ان کی ملاقات ثابت ہے. سورہ جن میں اس کا پوسی کا تذکرہ ہے، اور فرمایا وَأَنَّا مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ. ان میں فرما بردار بھی ہیں، انصاف پسند بھی ہیں، اور ظالم بھی، دونوں طرح کی. اور ذرا کسی انسانی غلطی کی وجہ سے وہ خبیث شرارتیں کرتے ہیں اور پھر وہ چمٹ جاتے ہیں، پھر وہ انسان کو وہ بدحواس کر دیتے ہیں. تو اب وہ ایسا بدحواس ہے، اس کو اپنی سطر کا اور برہنگی کا بھی احساس نہیں رہتا. نہ ماں کے سامنے گالیاں دے رہا ہے، باپ کے سامنے الجھ رہا ہے، اونچا بول رہا ہے. ہمارے یہاں قصور کی سرزمین پہ ایک تھے بڑے نیک سالے آدمی، اور وہ یہ جو پرائیویٹ تعلیم ہے اس کے سب سے وہ فروغ دینے والے قصور میں سب سے پہلے وہ تھے. ان کی بچی کو تکلیف ہو گئی، انہوں نے ہمارے جو استاد تھے ان سے تعلق تھا، رابطہ کیا، مجھے لے کے گئے. میں نے کہا جی میں تو درسگاہ میں مصروف، اتنا وقت نہیں. ہم نے استادوں کو بتلایا تو ایسا اس نے عصیب جملہ کہا. وہ کہتا ہے یہ بچی کبھی ننگے سر میرے سامنے بیٹھی نہیں، مجھ باپ کی اتنی حیا کرتی، میرے سامنے چائے نہیں پیتی، کھانا نہیں کھاتی، لیٹتی نہیں ہے. اس بچی میں تبان اتنی حیا ہے، مجھ سے حیا کرتی. آج میرے سامنے آنکھوں کا اتار چڑھاؤ اور ہے، زبان کا تکلم اور ہے، زبان کی نقل و حرکت اور ہے. تو شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دکھانا تھا، یہ مجھے کیفیت دکھانا تھا، یہ جو ہوا کیفیت ٹھیک ہوئی وہ. پھر اس کے بعد وہی اس کی حیا دوبارہ لوٹ آئی. خیر، تو یہ جنات کا ایک وجود ہے، نیک و بد بھی ہیں، شرارتی بھی ہیں.
شریف النص اس میں ہمارے صحابہ کرام سے لے کے آج تک بہت سے واقعات ان کے نیک و بد کے وہ ثابت ہیں. اور ہمارے ہاں بہت سی خواتین بیچاری وہ مصنوعی جن کو اختیار کر لیتی ہیں. عاملین پھر مصنوعی کمانے کے دھندے استعمال کرتے ہیں. دونوں کام چلتے ہیں. مصنوعی جن سے بڑھ گیا وہ پھر علاج کر رہے ہیں, ان کا اپنا ایک بزنس بھی ہے اس کا. اور حقیقی بھی ہوتے ہیں, وہ اگرچہ کم ہیں, وہ اگرچہ کم ہے. راجہ صاحب آپ حیران ہوں گے کہ ہماری ایک دن بزرگ سے ملاقات ہوئی, ایک حافظ صاحب تھے, ان کو وجود میں ان کی حاضری تھی. تو اس نے کہا جی میں آپ کو ہم نے کہا کوئی زندگی کا عجیب قصہ سناؤ. وہ کہنے لگا جی عجیب قصہ یہ ہے, ایک اکلوتا بیٹا تھا اپنے ماں باپ کا, اور اس نے ماں کو بھی دھوکا باپ کو بھی دھوکا, اچھے اچھے تھے. وہ جی میرے تو جن آ گئے, جن ہیڈ حرام کم سی کچھ نہیں سی کرتا. کہتا میں اتوں لنگتا سی, میں دیکھ کے کہتا سی بڑا خبی سے ماں پیو نے پریشان کر رہا ہے. ایک دن مجھے غصہ آیا کہ ماں باپ کو کتنا دھوکہ دے رہا, تو ظالم تین جن سے تو ہے کوئی نہیں, ویلا ہیڈ حرام ہے, تو کمان تیرا جی نہیں کرتا. کہتا میں نے اس کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا, میں نے زور سے ایک لگایا. انہوں نے کہا میں حقیقی جن آ گیا جے ہوں تو پیچھے تو انگڑائی لئی, ہوں تو پیچھے تو شرارت کی تھی, اور ماں پیو نے دھوکہ دیتا. انہوں نے کہا پھر دیکھ لی میں تیرا ڈی بڑا گا کہ انہوں نے کہا آج چھاڑ دے. تو وہ کہتا جی یہ میں نے ایک نیکی کی, اس کو ایک تماچا لگایا, آج تک اس کے جن ختم ہو گئے. وہ ہوں پیڑی کے بھی جانتا کام شامل کرتا. کہتے مجھے اچانک غصہ آ گیا کہ ہمیں بدنام کر رہا ہے کمینہ, اور ماں باپ کو, بوڑھے ماں باپ کو دھوکہ دے رہا ہے, اکلوتا بیٹا کام شام کر. خیر, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اخروی اعتبار سے وہ سود کا لین دین کرنے والا ایسا بدحواس قبر سے اٹھے گا, اس کو اپنے آپ کی ہوش بھی یتخبطہ الشیطان میں. یہ اس وجہ سے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ سود بے کی طرح ہے, بے خرید و فروخت جس طرح ایک کاروبار ہے, بزنس ہے, سود بھی ایسے. اب کاروبار جو ہوتا ہے وہ نفع نقصان کی بنیاد پر ہوتا ہے, اور سود جو ہوتا ہے وہ نفع کی بنیاد پر ہے, نقصان اس میں نہیں ہے. اب اس میں دو صورتیں ہیں, یا اجناس کا لین دین ہے اور یا رقم کا ہے. تو 10,000 دیے, مہینے کے بعد میں نے 100 روپے زیادہ لینے. اب پوری بین الاقوامی تاجر برادری اس میں پھنسی ہوئی ہے, اور یہ سوداگر جو زیادہ ہیں وہ ہیں یہودی, اور انہوں نے پوری دنیا کو اس شکنجے میں جکڑا ہوا ہے, اور پوری دنیا کی اسلامی ریاستیں وہ بھی اسی بیچاری مقبسے میں پھنسی پڑی ہیں, اور ہمارا تاجر بھی اسی میں پھنسا ہوا ہے. اب دیکھیں اللہ جل جلالہ من والو نے اس لیے فرمایا کہ جو سود ہے یہ تباہ کرتا ہے انسانی سوسائٹی کو, اور صدقات محبتوں کو, انسانی ہمدردی کو فروغ دیتا ہے. کسی کے مشکل میں کام آنا غریب کے, یہ ہے صدقات. اہلا پتر بچی کا بیان کر لایا, انہیں چوڑ لائے دیتے, انہیں لکڑی لائے تھی, انہیں ذرا سوٹ لایا تھا, چوڑ سب ہوتا ہے کہ نہیں, یہ انسانی ہمدردی. وہ ساری زندگی کے اندر ارچہ شاہ نے میرے بڑی نیکی کی تھی, میری بچی کا جناب فریدہ ادا کرا. یہ تو بھائی سارے چوریوں نے مل کے میرا جناب, اور ایک ہے غریب آدمی اور وہ اپنی مشکل میں پھنسا ہوا ہے, 10,000 چاہیے دینے. انہوں نے کہا مل جائے گا, مہینے بعد جناب لی 11,000 میں لینا. اب یہ نفرتوں کو فروغ نہیں دے رہا, اس میں کوئی ہمدردی ہے؟ اب یہ حرام ہے. اور اس طرح سے اجناس کا لینا, امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں کو لے کے فرمایا, سونا اور چاندی اور جو اور گندم فلاں فلاں چیزیں, یدم بیدن والفضل ربن, نقد لین دین کرنا ہے تو اس میں کمی بیشی حرام. سونا تولا لے کے اوپر ماسا لے لینا, یہ طرح چاندی نہیں. اور اگر جنس بدل جائے, آپ نے سونا دیا بدلے میں چاندی لی, کلو لے لیں بھرے. اس طرح جو بدلے جو کے, گندم بدلے جو گندم کے, تو یہ نقد برابر سرابر جائز ہے, اور کمی بیشی کیا ہے؟ ناجائز, کمی بیشی نہیں. تو فرمایا وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے, سود کو حرام کر دیا. اور اخروی طور پہ جو سزا ہے وہ اللہ نے بتلا دی. آگے ارشاد فرمایا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ, جس کے پاس ہمارا نصیحت کا پیغام آ گیا. فتح مکہ کے بعد, آگے بھی آ رہا ہے, میں یہی سمجھا دیتا ہوں, یہ اللہ کا پیغام آ گیا نصیحت کا. یہ قبیلہ بنو ثقیف آباد تھا طائف میں, اور قبیلہ بنو مغیرہ آباد تھا مکے میں. آپس میں لین دین ہوتی تھی, سودی کاروبار عروج پہ تھا. یہ طائف والے خوشحال تھے اور مکے والے یہ ذرا ان سے غریب تھے, تو یہ سودی لین دین چلتا تھا بہت زیادہ. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ حلال ہے بیع اور سود حرام ہے.
اب ہماری نصیحت والے پیغام آنے کے بعد جو رک گیا، اب قبیلہ بنو وغیرہ کہنے لگے ثقیف سے بھائی اب ہم سود نہیں دیں گے، اللہ کا آرڈر آ گیا، مقدمہ امام الانبیاء کی عدالت میں پہنچا، جناب ہمارے لین دین ہے، فرمایا ہاں اللہ کا آرڈر آ گیا، بس بات۔ تو میرا حکم ملنے کے بعد جو رک جائے، اب جو پہلے لین دین ہوگی فلہ ما سلف، وہ کیا ہے؟ ختم، اس پہ مواخذہ نہیں ہوگا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اب یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اب کیا کرتے ہو؟ اب نصیحت کے پیغام آنے کے بعد اب اگر بعد نہیں آتے تو یہ جرم ہے۔ وَمَنْ عَادَ، پھر سود کی طرف رجوع کرے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ دوزخ والے ہیں اور یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ ہے سخت سزا۔ آگے اللہ جل جلالہ و منوالہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا یربی الصدقات، یہاں پہ اللہ نے سود کے احکامات کو نازل فرمایا اور سورہ آل عمران میں بھی ہے، اور اس طرح سے 21ویں سپارے میں بھی تھوڑا تذکرہ ہے۔ فرمایا اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ تمہیں نظر نہیں آ رہا، تمہیں تو یہ کہ 10,000 دے کے 11,000 لے لیے، مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس طرح سے سوسائٹی کا نظام سارا تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور اس زد میں پاکستان بھی ہے، اسی زد میں تمام اسلامی ریاستیں بھی ہیں، تمام غریب ریاستیں حکمران اسی زد میں ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو یہ لوگ ساری ریاستیں خوشحال ہو جائیں، یہ بربادی ہے۔ تم کہتے ہو سود بڑھتا ہے، فرمایا نہیں، سود گھٹاتا ہے اور صدقات بڑھاتا ہے۔ صدقات بڑھانے کی کیا صورت ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو بڑھا دیں گے اور اس کا ثواب بڑھا دیں گے، اور اتنا بڑھائیں گے کہ اگر کھجور کا ایک دانہ صدقہ کیا تو احد پہاڑ کے برابر سونا جتنا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہاں بھی 700 گنا، اور آخرت میں تو اللہ اتنا بڑھائیں گے، اس کی مرضی کتنا بڑھاتے ہیں، یہ ہے بڑھانا۔ اور مختلف مصائب سے، مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ صدقات والے کو بچا لیتے ہیں۔ اور فرمایا واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے ہر ناشکر۔ ناشکرہ وہ جس کو اللہ نے مال دیا، اب وہ بیع و شراء، خرید و فروخت تو نہیں کرتا اور وہ سودی لین دین کر رہا ہے، اس ناشکرے کو اللہ تعالیٰ پسند اور گنہگار کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ، وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان کے بعد اعمال کی دنیا میں انہوں نے اعمال صالحہ کیے۔ اب اعمال صالحہ بڑا وسیع ایک مضمون ہے، جملہ وہ کام جن کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا، اور جملہ وہ کام جن سے اللہ نے روکا، یہ صالحہ۔ تمام اوامر کو بجا لانا، تمام منہیات سے اجتناب کرنا، یہ صالحات۔ صبح میں، شام میں، دن میں، رات میں، سفر میں، حضر میں، غمی میں، خوشی میں، موقع بموقع، لمحہ بلمحہ، جہاں جس کا کام کا کرنے کا اللہ نے حکم دیا اس کو اختیار کرے، جسے روک دیا اسے، یہ عمل صالحات، ہمارے صالحات۔ واقعہ الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرے، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو دے، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں۔ پھر ارشاد فرمایا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور اللہ نے اسی کو دوبارہ ذکر فرمایا۔ رانا صاحب توجہ ہو، پیچھے اخروی صدا کو اللہ نے بیان فرمایا، یہاں پہ دنیا کی طور پہ حکمرانوں کی ذمہ داری، اسلامی ریاست کے حکمران، اور آج حکمران فرد واحد نہیں ہوتا، کسی زمانے میں ملوکیت تھی، آج ہے وہ پوری کی پوری پارلیمنٹ، قانون ساز ادارہ، اور سب سے سپر جو اب جھگڑا چل رہا ہے، وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ، سپر ہم ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں پارلیمنٹ وہ ہیں، تو اللہ کے ہاں سپریم، ہاں اس سپریم۔ اب سمجھیں، اب یہ طاقت کا توازن کی بحث اپنی جگہ، وہ رائے صاحب طے کریں گے فلاں فلاں، وہ میرا کام نہیں۔ میں یہ بتاتا ہوں کہ دونوں ادارے اللہ کے ہاں جواب دیں۔ اس جو آگے آیت آ رہی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، یہ دنیاوی طور پر اللہ نے حکم دیا، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور چھوڑ دو اس کو جو سود میں سے باقی ہے۔ اب حکمران کی ذمہ داری ہے کہ نظام مملکت میں معاملات میں سود کو ختم کریں۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ سپریم کورٹ، جو اپنے کو بالادست ادارے سمجھتے ہیں، وہ نظام عدل کو حرکت میں لاتے ہوئے اس کو کہ ہے کتاب و سنت کی روشنی میں حرام ہے اور یہ خرید و فروخت نہ چاہیے۔ جس طرح وہ سارے کاموں میں سٹے آرڈر دیتے ہیں، یہاں تاجروں کو سٹے آرڈر دیتے ہیں، گاہ نیچے بادرنا روک جاؤ، میں سب یہی مطلب ہے، اس تو کہاں
یہ قرآن کا آرڈر آ گیا، پر نہیں اس طرف کان پہ جو نہیں ریگ تھی، اللہ کا حکم کیا ہے۔ اب آ جائیں جو پارلیمنٹ والے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بڑے ہیں، تم بڑوں کی ذمہ داری یہ ہے اگر تم نے اللہ کا حکم مان کر اس پہ کوئی تعزیری تادیبی کارروائی کی تو اللہ تمہیں آخرت میں بھی بڑا بنا دے گا، اور اگر نہ کی کاہلی برتی اور دنیا کے تعلقات کو استوار کیا اور دنیا کی دوستیوں کو خراب ہونے سے بچایا، یہود و نصارہ سے ہمجولیاں کی اور ان سے جنابی جفیاں ڈالی، یہ آقا ناراض نہ ہو جائیں، اللہ تو رحمان الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قیامت کے دن جو ہم تمہارے ساتھ کریں گے اسی پھر پتہ لگے گا، پھر پتہ چلے گا۔ لا بارد ولا شرابا للطاغین مآب اللہ بسین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا، وہاں پینے کو ٹھنڈا پانی بھی نہیں ہوگا اور شربت بھی نہیں ہوگا، اور وہاں ابلتا ہوا پانی دیا جائے گا اور پیپ دیا جائے گا، اور کہا جائے گا فذوقوا، چکھو، اب سوا عذاب کا اور کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ حال لے لو مزے، بلا لو اپنے دوستوں کو کہ ہم دوستیاں نہ خراب ہو جائیں۔ تو فرمایا ما بقیہ من الربا، جو باقی ہے چھوڑ دو، یہ تعزیری طور پر ہے سب، یہ دنیاوی سزا کے طور پہ اللہ نے بیان فرمایا، چھوڑو اس کو۔ ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ کس سے ڈرا رہے؟ اپنی ذات سے ڈرا رہے۔ اوے بندے بن جاؤ، میرے تو ڈرو ایمان والو۔ یہ نہیں کہا یا ایھا الناس، سب توجہ، کیا کہا؟ یا ایھا الذین، اوے میری توحید پہ ایمان رکھنے والو، میرے رسول کا کلمہ پڑھنے والو، میرے قرآن کے کلام کی تصدیق کرنے والو، عقیدہ آخرت کو ماننے والو، ایمان والو، میں تم سے کہہ رہا ہوں ڈر جاؤ، باز آ جاؤ۔ وذروا ما بقی من الربا، اور جو سود کا باقی معاملہ ہے ختم کر دو اس کو۔ ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ آگے وہ بھی آ رہا ہے۔ تو فرمایا ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے۔ اور دیکھیں تعظیم اللفظ کی طرح سخت، فإن لم تفعلوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا، سود کو نہ چھوڑا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو، اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو۔ وَإِن تُوبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو تو پھر رأس المال، وہ تمہیں واپس ملے گا۔ ایسا بھی اس کی مثال، 1 کروڑ روپے رانا صاحب آپ نے کسی کو دیے، زمانہ جاہلیت تھی، پتہ نہیں تھا، آپ اس پہ سود لے رہے ہیں، معذرت کے ساتھ سمجھانے کے، آپ کو پتہ چلا، درس قرآن سنا سر یہ کیا ہو گیا، انہوں نے کہا بھائی گال سن، میرا 1.25 کروڑ بنا پیا ہے، پھر اترا 25 لاکھ ختم، میرا کروڑ اصل دے دے، رؤوس و اموال، بس میں نے یہ لیا اصل۔ چنانچہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبولہ بنو ثقیف اور بنو بغیرہ کے درمیان جب تنازع ہوا اور اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا، سب سے پہلے اپنے سادات کو حکم دیا، اپنے اہل بیت کو حکم دیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ان کا بڑا وسیع کاروبار تھا، سودی لین دین بہت زیادہ تھا۔ فرمایا اصل مال تم نے لینا ہے اور جو اوپر سود ہے وہ معاف کیا، اس لیے تمہارے ساتھ میں لا تظلمون، تم پر بھی ظلم نہیں ہوگا، اسی جڑا پیسہ دیتا کوئی جرم تو نہیں کہتا، وہ لے لو، اور نہ تم ظلم کرو اگلے کے ساتھ، اوپر والا سود نہیں لینا، ولا تظلمون، اور تمہیں راس المال ملے گا، تمہارے ساتھ میں ظلم قرآن پاک کرو۔ اور یہ مسئلہ جو پہلے لے لیا معاف، ختم، فلہ ما سلف، وہ ختم۔ اب دوبارہ لوٹ کے آؤ گے فاولئک اصحاب النار، اللہ کا وعدے حکم آنے کے باوجود بھی لوٹو گے تو پھر کیا ہے؟ یہ پھر مجرم، اور یہ ذمہ داری ہے حکومت والوں کی۔ حضرت عبداللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس زمین پہ 2 چیزوں کا نفاذ ضروری ہے، ایک اللہ کی عبادت ہو اور ایک سودی کاروبار سے منع کیا، ایک وحدہ لا شریک کی عبادت ہو، اسی کا پرچار ہو، اور ایک سود۔ اب دیکھیں اگر ہماری اسلامی ریاست میں کوئی ذمہ رہتا ہے، کافر رہتا ہے، تو اس کو ہم شراب پینے سے روک نہیں سکتے، شراب پینے سے سب غور نہ ہوش واس میں کہہ رہا ہوں، وہ اگر صحیح شراب پی رہا ہے اس کے پر شراب کی تجارت کرنے کی اجازت نہیں دیں گا۔ انڈیا تو لے آیا، یہ تو اتنے کڑے پہرے سرحدوں کے اب لگے ہیں، مگر پہلے تو لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، اسلامی ریاست سے باہر جا رہے ہیں بغیر پاسپورٹ کے، بغیر ویزے کے جاتے تھے، یہ تو میرے خیال پاسپورٹ کا دورانیہ 100-150 سال کا ہوا، ارے سب اتنا ہی ہے، بس وہ مشکل، وغیرہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں، تو کہیں سے شراب لے آیا خرید کے اسلام ریاست وہاں پی نہیں پی، اور سور لے آیا یہاں خرید تو وہاں کھا لیا، مگر
سود کا جو معاملہ ہے اس کی لین دین کی اجازت، اس کی اجازت نہیں. شراب پینے کی اجازت ہے کافر کو، سود اور وہ خنزیر کھانے کی اجازت دی ہے اسلامی ریاست میں، اس کو تمہارے مذہب میں ناجائز ہے، جائز ہے کھاؤ پیو، مگر سودی کاروبار کرنے کی اس کی اجازت بالکل نہیں. کافر کو بھی اجازت بالکل نہیں دیں گے کہ ہمارے مذہب میں بالکل جائز ہوگی، جاؤ باہر جا کے کرو. ہماری مملکت میں تمہیں سودی کاروبار کی اجازت، آپس میں وہ کرے اس کی بھی اجازت نہیں. اللہ نے کہا روک دو. اور فرمایا لا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور آگے اللہ جل جلالہ منوالو فرما رہے ہیں اگر تم نے کسی کو قرضہ دیا ہے، سود پہ دیا ہے، اب سود تو معاف ہے، اوپر والا اصل ہے اور وہ نہیں لوٹا سکتا، یا روز مرہ کی زندگی میں، شادی بیاہ میں، بیماری میں، علاج میں، مکان میں، ضروریات زندگی میں کسی نے کسی خوشحال سے بدحال نے قرضہ لے لیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جناب سود پہ بالکل نہیں کرنا، تو غریبوں کی مدد کرنی ہے، قرضہ دینا ہے. تو اب اگر وہ نہیں دے سکتا، اب دو صورتیں، بعض دفعہ غریب ٹال مٹول سے کام کر رہا ہے، سارے کام چل رہے، صدقہ وہ پیسے دینے کا نام نہیں لیتا، سارے کام چل رہے، نالائق ہے، نیت پیڑا کوڑا ہے، ایسے ہے نا معاشرے. اب جو مالک ہے پیسے کا، اس کو حق ہے کہ وہ عدالت سے رجوع کرے. عدالت میں اگر مجرم ثابت ہو جائے تو عدالت اس سے لے کر اس کا قرضہ دلوائے گا، اور اگر ثابت ہو جائے کہ حقیقتاً یہ تنگ دست ہے، حقیقتاً کیا ہے، نہیں دے سکتا، وہاں تو پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوتا ہے نا. فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ متمول لوگ، معاشرے کے عمراء، غریب کو اگر قرضہ دیا ہے تو اس پہ رحم کھائیں، اس کی آسودگی تک مہلت دیں، آسودگی تک مہلت. یہ تو ہے قرآن کا حکم. اور روایات میں آتا ہے کہ اگر اس نے تم کو مہلت دی تو اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن میں تمہیں مہلت، تم میرے اس بندے پہ رحم کھاؤ، جب مشکل میں قیامت کے دن تمہارا ساتھ دینے والا کوئی نہ ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. ماں بیٹے سے جدا، باپ بیٹے سے جدا، بیٹا باپ سے جدا، بھائی بھائی سے جدا، جہاں کسی کا کوئی پریشان حال نہیں ہوگا، ہر نفس اپنے کیے کی وجہ سے پریشان حال ہوگا. اللہ تعالیٰ فرما رہے وہاں ہم تمہیں پھر مہلت دیں، تو ہمارے بندے کو مہلت دیں. اور فرمایا وَأَن تَصَدَّقُوا، صدقے کی نیت کر لو تو بہت بہتر ہے. کیا کر لو؟ وہ 6 مہینے کی مہلت دے دو، اس پہ بھی اجر ملے گا. اور اگر بالکل ہی صدقہ کر دو، جا یار میں تمہیں معاف کر تو تنگ دست ہے تو میں تم معاف. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تو پھر بہت ہی بہتر ہے. چنانچہ اس پہ 2 واقعے سناتا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے قرضہ لیا، وقت بھی طے ہو گیا. قرضہ دینا، قرضہ ہنسنا رائے صاحب کی مستقل عبادت ہے. میں نے اپنی بچی کی شادی کے موقع پہ وہ اپنے استاد فرمانے لگے، میں گیا ملنے تو فرمانے لگے بچی کا نکاح طے کیا کو پیسے پوچھے تو نہیں چاہیے. ہمشیرہ مرحومہ میری دونوں مرحوم ہو گئے. وہ کہنے لگے جی دینا ہے تو پوچھ کے دیتا تو کی دیتا تھوڑے کو ہے تو کچھ دے دو. ان کے میں پوچھن دیا اگلا منہ تو کہ میں نا میں نے کہا جی کچھ کر دیں تعاون، ضرورت تو ہے مجھے. تو استادوں نے مجھے کچھ پیسے دیے، ساتھ فرمانے لگے کب واپسی ہوگی. میں نہیں کہتا مہینے کا، بھلے سال کا کہو، وقت طے ہونا چاہیے تاکہ معاملات میں نزاع نہ آئے. میں 2 سال میں مانگوں تم کو جی کہڑا وقت طے ہو، ایسے 10 سال تک دینا ہی نہ لے، اس لیے وقت مقرر ہو. وقت کیا ہو؟ میں نے کہا 6 مہینے باپ کو واپس کر دوں. استاد جی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے مولوی عمر اب میں تم کو حدیث سناتا ہوں. 6 مہینے تک 10,000 استادوں نے مجھے قرضہ دیا. فرمایا روزانہ 10,000 صدقہ کرنے کا 6 مہینے تک مجھے ثواب ملے گا. ابھی نہیں سمجھ کتنا ثواب ملے گا؟ آپ نے کسی کو 1 لاکھ قرضہ دیا ہے، 1 مہینے میں واپسی ہے، 1 مہینے تک روزانہ 1 لاکھ صدقے کا ثواب ملے گا. نیکی ہے کہ نہیں؟ ہم قرضہ حسنہ کی عبادت ہی نہیں سمجھتے. اگر کوئی تو وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ سے قرضہ لیا اور وہ وقت مقررہ کے بعد ملنا جلنا چھوڑ دیا. امام صاحب فرمانے لگے ایک فلاں ساتھی ملنے نہیں آتا ہے، نظر ہی نہیں آتا، کیا بات ہے بیمار ہے؟ دوستان نے کہا نہیں ٹھیک ہے بالکل پچھا پھرتا کوڑ کرا، کوئی بیمار نہیں. ایک دن امام صاحب یوں نکلے جس سے یہ راستہ جا رہا ہے، آگے سے وہ آ رہا ہے اور اس نے امام صاحب کو دیکھا تو پیچھے دوڑ پڑا. امام کا سامنا کیسے کروں، پیسہ نہیں ہے.
امام صاحب نے تیزی سے قدم اٹھائے اور اس کو بلایا، ادھر آؤ ادھر آؤ۔ ارے تم ملنا جلنا ہی چھوڑ دیا تم نے، حضرت آپ کا قرضہ دینا تھا، پیسے ہیں نہیں، شرم آ رہی ہے۔ ارے پیسے کی وجہ سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ جب پھر ڈالی فرمانے لگے جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، وان تصدقوا خیر، وان یہ تو ہے صدقہ، یہ کیا ہے؟ اور اس سے پہلے رائے صاحب فنظرۃ الی میسرہ، مالدار غریب کو کچھ آسودگی تک مہلت دے دے۔ کیا دے دے؟ قوم بنی اسرائیل کے ایک تاجر تھا، بہت بڑا تاجر، حدیث میں آتا ہے کہ اس کا مقدمہ اللہ کی عدالت میں گیا، پیش فرما دی، فرمایا کوئی نیکی ہے اس کے پاس؟ فرشتوں نے کہا کوئی نیکی، بالکل خالی۔ اچھا، اس سے پوچھا تو بتا تو کوئی نیکی ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا یا اللہ خالی ہوں، ایک نیکی ہے۔ کیا نیکی؟ اب اللہ کے تو علم میں ہے۔ فرمائے اللہ تو نے مجھے اتنا مال دیا، میں لقمہ بھی تاجر تھا، ہر ملک میں میرے جناب ملازم تھے، تو میں نے ان کو آرڈر دے رکھا تھا کہ اگر کوئی مہینے کے بعد پیسہ دینے آئے، اس نے 10,000 دینا ہے تو اس میں 100 50 200 1000 500 کم ہو تو اس کو گرفت نہیں کرنی، مہلت دینی، چل یار پھر دے دیں، چلو پھر دے دیں۔ میں نے ان کو مہلت کا کہا ہوا تھا تمام عملے کو، کہ جو کسٹمر لین دین ہو رہی ہے نا، تو جب وہ پیسہ دینے آئے تو اگر پورے نہ ہوں تو ان کو مہلت دینی ہے آپ نے، چلو مہینے سے دے دیں، 2 سے دے دیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے علم میں فرمان لگے تو اپنے ماتحتوں پر مہلت دے، اس مہلت کا حقدار زیادہ میں اللہ ہوں، جاؤ ہم بھی تمہیں مہلت دیں، جاؤ۔ حالانکہ اللہ کے علم میں اور کوئی نیکی نہیں، بس میں مخلوق یا اللہ تیری مخلوق پہ میں نے اپنے کارندوں کو مہلت کی اجازت دی، آرڈر دیا تو مہلت دے، تو یہ مہلت دینا ہی بات ہے۔ اور اگر صدقہ کر لو تو پھر بہت ہی بہتر۔ آگے فرمایا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اور ڈرو اس دن سے جس دن میں تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے، جس دن تمہیں اللہ کی طرف، یہ ہے عقیدہ یار۔ اگر آیت کے اتنے ٹکڑے پر ایمان، اعتماد، توکل آ جائے، اس کا استحضار آ جائے، رب کعبہ کی قسم گناہ کا وجود نہ رہے۔ غور کریں نا سب، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس دن سے ڈرو جس دن تمہیں اللہ کے سامنے پیشی بھگتنی ہے۔ اور یہ آیت قرآن پاک کی سب سے آخری آیت، یہ آیت سب سے آپ کہیں گے نہیں کر صاحب اسی دور تک سنتے رہے، الیوم اکملت لکم دینکم۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ سب سے آخری آیت وہ نازل ہوئی، امام الانبیاء کے وصال سے پہلے اتنی یہ آیت، بعض کہتے ہیں 23 دن، بعض کہتے ہیں 3 دن پہلے، اور اس کے بعد یہ الہی کا سلسلہ بند ہو۔ اور اللہ کے نبی نے خود فرمایا اس آیت کو سورہ بقرہ میں یہاں پہ رکھنا ہے، اس جگہ فٹ کرنا ہے۔ یہ دین کے اعتبار سے تمام احکامات میں الیوم اکملت لکم آخری آیت ہے، اور محاسبے کے عنوان سے سب سے آخری آیت ہے، محاسبے کے عنوان سے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، ڈرو اس دن سے، اس دن تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، اور ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر تمہیں پورا ہر نفس کو جو اس نے کمایا اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور ظلم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ زیادتی اللہ جل جلالہ والوں نے یہ قیامت کا تصور، اس کا دھیان ہمیں دلایا ہے، اور یقین جانے اگر اس کا دھیان ہمیں آ جائے تو ہم گناہ سے باز آ جائیں۔ نظریاتی طور پہ صرف آخرت پہ ایمان ہے، عملاً ایمان نہیں ہے۔ ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے ایک ساتھی، ان کو انہوں نے بلایا، کوئی معاملہ تھا، اور معاملے پہ انہوں نے ظاہراً معاملات میں بڑے سخت تھے شیخ الحدیث مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے شاگرد جو تھا وہ زندہ ہے ابھی، تھا بھی وہ سید بادشاہ، تھا بھی بڑا جلالی صاحب، وہ شاگرد بھی، وہ کہنے لگے جی گل ہے شیخ الحدیث صاحب، استاد جی تسی مدرسے تے شیخ الحدیث، تمہارا چھوٹا بھائی ناظم اعلیٰ اتنے مدرسے سے جناب نہیں تھوڑا ہی آرڈر چلنا ہے، مینوں تو پوچھنا ہی کسی نے کوئی نہیں، تے ہن میرا معاملہ اللہ دی عدالت 'چ فیصلہ ہوے گا، اتنے تسی مینوں مدرسے کڈنا کڈ دیو، سزا دینی سزا دے دیو، میرا معاملہ میں اپنی صفائی نہیں دے دینی، میرا معاملہ اللہ دی عدالت 'چ ہو۔ اتنا جملہ کہا شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، وہ انعام اللہ اس کا نام ہے، اس ساتھی کا، ہمارے ابھی زندہ ہے، اب تو بالکل بوڑھا ہو گیا، اس وقت مجھ سے بڑا تھا وہ، تقریباً وہ کوئی
شاید 70 کے پیٹے میں ہوگا، ابھی تک زندہ ہے. کہنے لگے اتنا جملہ میں نے کہا اور میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا تو شیخ الحدیث نے میرے پاؤں پکڑے، او پتر مینو خدا واسطے معاف کر دے، او پتر مینو معاف کر دے. اتنا زارو قطار روئے اور میں نے قیامت کا کہا. ہم نے کہا جی تم نے کیوں کہا؟ کہ میرے پتا سی کہ حضرت جڑے ولی کامل نے تقوی ہے پرہیزگاری اللہ دے نام تو ڈرن گے تے اگر میں جملہ نہ کہندا تو ہونی مینوں سزا دے دینی لمے پا لینے. تو میں جملہ کیا ہے تے حضرت نے میرے پیر پھڑ کے میں نے کہا او انعام اللہ مینوں معاف کر دے، او خدا دا واسطہ مینوں معاف کر دے. یہ ہے تقوی، یہ آخرت کا خوف. آج ہمیں کہاں آ رہا ہے؟ آج ہمیں نہیں آ رہا. نواز شریف کے 5 پیاروں میں ایک وزیر تھا، میں اس کا نام نہیں لوں گا ابھی، اور وہ 10 سال سے قومی کی حالت میں تھا. آج سے 2 سال پہلے قومی کی حالت میں پڑا تھا، اب پتہ نہیں مر گیا ہے یا قومی کی حالت میں ہے. اور وہ میاں والی کا علاقے کا بہت تگڑا آدمی تھا، نواز شریف کے 5 پیاروں میں سے تھا وہ. اور وہ ایک بچے پہ کیس ہو گیا، اس کی ماں ٹوپی والا برقع پہن کے وہ تھانے سے باہر نکلا، یہ کھڑی تھی اور یہ اس نے اندر برقعے میں قرآن ہاتھ میں لیا ہوا تھا، قرآن ہاتھ میں لیا ہوا تھا. وہ لگژری گاڑی میں بیٹھنے لگا. انہیں کہا چوری تینوں دو جہاں دے بادشاہ دا واسطہ، میرا پتر بے گناہ ہے، صرف میرے معاف کر دے، میرے پتر نو چھڑ دے، اے تہاڈا ظلم نہیں برداشت کر سکتا، میں غریب ہوں میرے پتر نو. اس نے دھکا مارا، زمین پہ قرآن گرا اور گاڑی میں بیٹھا. وہ گیا. اس کے 2 مہینے کے بعد قومی کی حالت میں 10 سال تک قومی کی حالت میں تھا. جب مجھے لوگوں نے بتایا، میں سرگودے کے علاقے میں جوہرآباد گیا، وہاں لوگوں نے بتایا اس حالت میں پڑا، جس کو ہم سمجھتے فاعتبروا یا اولی الابصار، اے بصیرت والو عبرت حاصل کرو. کیا کرو؟ عبرت حاصل کرو. انداز لگائیں میں یہاں پہ کچھ سیاسی گفتگو نہیں کرتا، مگر پاکستان کے نشیب و فراز، پاکستان کا عروج و زوال کی جو داستان ہے، ہر داستان ہمیں عبرت کی طرف متوجہ کرتی ہے، جس کو ہم عبرت حاصل نہیں کرتے. کل پارلیمنٹ میں بیٹھ، آج پارلیمنٹ کے بے تاج بادشاہ بنے ہوئے کل کہاں تھے، اور جو کل وہاں تھا پرسوں وہ کہاں تھا، آج وہ کہاں ہے. یہ سارے کا سارا نشیب و فراز، یہ سب کا سب ہمیں یہ دعوت دے رہا ہے کہ عزت و ذلت کا مالک میں ہوں، اقتدار کا عروج و زوال کا مالک میں ہوں، میرا خوف کر لو. ہر دن ہمیں کہتا ہے فاعتبروا یا اولی الابصار، اور یہ آیت کہہ رہی واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. پارلیمنٹ والو، سپریم کورٹ والو، اقتدار والو، جی ایچ کے والو، یہ سارے تمہاری طاقتیں، یہ سارا اقتدار عارضی ہے. مجھے اللہ سے ڈر جا. اب بتائیں کون اللہ سے ڈر رہا ہے؟ میں کسی کو نہیں کہتا فلاں نہیں ڈر رہا، میں خود اس حمام میں نہ گاؤں. بس جو ڈر گیا سو پا گیا، جو ڈر گیا سو جاگیردار ڈر جائے وہ پا گیا. ایک مولوی صاحب کا بیان تھا، وہاں پہ جناب آپ جیسے دوست جناب نے پاک پتن کے علاقے میں ایک بہت بڑے جاگیردار کو لے آئے، وہ پتہ نہیں کتنے بربوں کا مالک. اس نے جب مولوی صاحب کا بیان سنا، بیان سننے کے بعد اس کی عجیب کیفیت ہو گئی ہے، کوئی اندیاں گلیں تو اسی کدے سنی ہی نہیں. وہ کہیں جاؤ بعد میں تو سنو نا. وہ اس نے جب سنی تو وہ سوچ ہی سوچ میں عارضی سے قومے میں چلا گیا. آتما ٹھیک ہے، بیمار نہیں، مگر سوچ کی دنیا میں بد حواس ہو گیا. ہائے ہمارا کیا بنے گا، ہم کیا کرتے رہے، ہم نے تو کبھی خیال ہی نہیں کیا. موت بھی ہے، مرنا بھی ہے، قیامت کے دن اللہ کو پیشی بھی ہے. اب وہ بیٹھا وہ سوچ رہا ہے، گہری سوچ میں پڑا ہوا اللہ کے خوف کو سامنے. ایک نے آ کے کہا کوئی صاحب ناشتہ لگ گیا، آج وہ ناشتہ کرو. اس نے جو جملہ کہا رہا تھا کہ اندر کہڑے منہ نال ناشتہ کرا، ساری عمر وہ کھاتا ہے تو بغاوت کی تھی، کہڑے منہ نال ساری عمر تو میں بغاوت کرتا رہا، میں ایک لقمے کا بھی کدے شکر نہیں ادا کیتا. کار کوٹھی بنگلے پیڑیاں سب کچھ رب نے دیتا ہے، اور بھلے لوگ کہڑے منہ نال کھاوا. اس کے بعد اس میں موت آئی. یہ جملے کہہ کے کیا ہو گیا، حقیقی رب سے جا ملا. اب اندازہ لگائیں یہ خوف نہیں آ گیا، اور اسی خوف میں موت آ گئی تو ساری زندگی سفر کی. 70 سال بھی اللہ نے معاف کر دیا. جا کیوں وہ کیا ہے، حدیث میں آتا ہے جب انسان توبہ کرتا ہے، توبہ کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ توبہ کے لیے ہاتھ اٹھانے اکٹھے ہونے سے پہلے کہتے ہیں اَیَعْلَمُ أَنَّ لَهُ رَبًّا، اے جا میں تمہیں معاف کر دیتا. تمہیں سمجھ آ گئی میں تو کو پوچھنے والا ہے، بس جا میں تمہیں معاف کر. میں یہی دسنا چاہنا تیرے تو بڑا ہوتا ہے گا. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈر جاؤ اس دن سے جس دن تمہیں اللہ کے حضور پیشی ہوگی. ہر نفس کو پورا بدلہ دیا جائے گا. یہ وردی بھی رہ جائے گی، یہ ماتھے کا جھومر وزارت عظمیٰ کا بھی وہاں نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا. یہ پروٹوکول بھی نہیں ہوگا. اکیلے قبر میں گئے اور اکیلے قبر سے اٹھے.
ہر دن آنے والے حالات و واقعات ہمیں وہ بصیرت کی طرف بلاتے ہیں. ہم ہیں کہ ہم بصیرت کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں. اللہ جل جلالہ و منوالہ یہ قرآن کی آخری آیت ہے اور اس میں محاسبے کا ذکر کیا اللہ نے. گھر جاؤ اس دن سے جس دن تم سب کا مجھے اللہ کے ہاں محاسبہ ہو. جو بائیڈن تم بالواسطہ پوری دنیا کے حکمران ہو اور روس کے حکمران، چائنا کے حکمران، تم جو کچھ بھی ہو ڈر جاؤ مجھے اللہ سے، میرے حضور تمہاری پیشی ہو. اب وہ تو اللہ کے منکر ہیں، ہم دیکھنا یہ جو اللہ کے ماننے والے ہماری حالت کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف نصیب فرما دے اور قیامت کے دن اللہ کے حضور کی پیشی نصیب فرما دے. مجھے اچھے روز رائے صاحب کی عمر بیت گئی روزانہ ان عدالتوں کو دیکھتے ہوئے. میرا ایک معاملہ تھا تو رائے صاحب کے پاس تھا، وہ رائے صاحب کو بالکل ذہن میں نہیں ہوگا، میں بتاتا ہوں. رائے صاحب میں نے کہا جب میں آؤں، رائے صاحب میں نے کہا آپ کی ضرورت نہیں. تو میں اس دن چلا گیا، تو میں کیا دیکھتا ہوں عدالت کا نظام کیا ہوتا ہے. میں دیکھتا ہوں عدالت کا نظام کیا ہوتا ہے. جب میں ہائی کورٹ کی عدالت میں گیا، رائے صاحب کے ذہن میں نہیں ہوگا، میں بتاتا ہوں، کچھ واقعات ذہن میں رہ جاتے ہیں. تو ہمارا جو بچہ تھا جس کے سلسلے میں رائے صاحب پیش ہو رہے تھے، اس سے پہلے ایک آدمی کی پیشی تھی. میں نے اس کو دیکھا، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے، ٹانگوں پہ راشا تھا. میں نے بعد میں تجسس کے طور پہ پتہ کیا تو پتہ چلا وہ کمشنر تھا. کمشنر کا رینک اور ہائی کورٹ کا جج کا رینک ایک ہے، ویسے ویسے عہدہ ایک ہے مگر اختیارات کا فرق ہے. اس عدالت میں وہ کانپ رہا تھا. اللہ کی عدالت کی پیشی اس کا منظر کیا ہوگا. یہاں تو ہو سکتا ہے اس کا سالہ بریگیڈیئر ہو چھڑا لے، ہاں اس کا بیٹا کسی بڑے پوسٹ پہ ہو چھڑا لے، یا اس کا بیٹا پیسے والا ہو تو پیسہ دے کے جج کو خرید لے. سب کچھ نظام دنیا میں چلتا ہے. بک بھی رہے ہیں، جھک بھی رہے ہیں، سارا کچھ. ہم نے ساری زندگی میں یہی کام دیکھا، بکتے دیکھا، جھکتے دیکھا. کوئی پاؤں پہ کھڑا ہونے کو اتنا جرت مند نہیں ہے. جو معاشرے میں جرت مند نظر آتے ہیں ان کی کہانیاں بھی اندر سے ختم ہے. رائے صاحب کی موجودگی میں ہوش حواس میں جملے کہہ رہا ہوں، مگر ایک اللہ کی عدالت ہے. کلہم یاتی ہی یوم القیامت فردا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سولہ سے بارے میں، ہر بندہ اکیلا میری عدالت میں ہے. یہاں پروٹوکول ہوتا ہے. عمران صاحب عدالت میں گئے تو عدالت کا حشر کر دیا اور فرمایا کلہم آتی ہی یوم القیامت فردا. کل آ گیا، کوئی ناڑ کلا نہیں ہوں گے، کوئی کارکن نہیں ہوں گے، کوئی جمع غفیر نہیں ہوگا. آتی ہی یوم القیامت فردا. فرد کسے کہتے ہیں؟ اس کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. 16 سپارہ سورہ مریم میں ہے. آتی ہی یوم القیامت اکیلا آئے گا. اور فرمایا وہ دن ہوگا ھذا یوم لا ینطقون، تمہیں زبان سے وہ لب کشائی کی اجازت ہے. وہ وکیل جو پوری دنیا کے تکلم کا بے تاج بادشاہ اور جو عدالتوں کو بھی گھما کے رکھ دے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ تھے بولنا ہوتے بولنے کی اجازت نہیں دی. یہاں ایسے ایسے تکلم کے بے تاج بادشاہ ہیں. ہم نے دیہاتوں میں دیکھا ایسے ایسے بڑے پنچایتی ہیں جو 1 منٹ میں پنچایت کو لپیٹ کے رکھ دیتے، ایک جملے میں پورا ملین بیٹ کر دیتے. میں سب دیکھے کہ نہیں ایسے پنچایتی. مگر فرمایا آتی ہی یوم القیامت، ہم بولنے کی اجازت نہیں دیں گے. سورہ مرسلات میں تکلم کی اجازت بڑا ہو جا رہا ہوں. ولا یؤذن لهم فیعتذرون، جب بولنے کی اجازت نہ ملے تو پھر بندہ کیا کہتا ہے میرا عذر. اللہ تعالیٰ فرما رہے تمہیں عذر پیش کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. عذر کون ہوتا ہے؟ کوئی عذر نہیں سنیں گے ہم، کوئی تکلم کی اجازت نہیں دیں گے کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے تم دنیا میں کیا کرتے ہو. تم کون عذر پیش کرنے والے؟ مجھے پتہ نہیں. عذر اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے جس کو پتہ نہ ہو. فرمایا میں عالم ہوں بذات الصدور ہوں، سب کچھ روز روشن کی طرح میرے سامنے ہے. کوئی عذر نہیں چلے گا، کوئی تکلم کی اجازت نہیں ہوگی. کلے سب نے آنا ہے، کوئی جتھا نہیں ہوگا یہاں پہ، کوئی جتھوں کی سیاست نہیں ہوگی. یہ ہے اللہ تعالیٰ. بس خوش نصیب ہے دنیا میں وہ انسان جس کو اللہ کا خوف بئی مانا کہ میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. اس کی زبان بھی درست، اس کی نگاہ بھی درست، کان بھی درست، ہاتھ بھی درست، پاؤں بھی درست ہو جاتے ہیں. ہمیں یہ کیفیت حاصل نہیں ہو رہی، اس لیے ہم دنیا کے جھنجھٹوں میں پھنسے ہوئے ہیں. کیمرے سے ہم ڈرتے ہیں، کیمرے سے. اور وہ اللہ تعالیٰ بھی تو فرما رہے میں بصیر ہوں، خبیر ہوں، علیم ہوں. بصیر کا معنی کیا ہے؟ علیم کا معنی کیا ہے؟ خبیر کا معنی کیا ہے؟ علیم کا معنی کیا ہے؟ اس مادی کیمرے کا ڈر ہے، اس کا حقیقی کا ہمیں ڈر، اللہ کرے یہ ڈر نصیب ہو جائے. اور رمضان شریف میں 1 مہینہ اللہ تعالیٰ ہماری مشق کراتے ہیں. چور صاحب رمضان شریف میں 1 مہینہ جون جولائی کا مہینہ ہوئے تھی جناب بھی پاویں کھیتی تے جناب بھی ہڑ وا کے آئے ہو تے گھر چ نہان لگے بول کٹھے کر لیتے ہیں قطرہ اندر نہ چلا جائے. پیلا نے رج کی کہو کی ہون ڈیا
کہڑا کو ویکھن دے ہے اس وقت ذہن میں ہوتا نہیں اللہ دیکھ. اگر یہ 1 مہینے کی مشق سارا سال ہماری چل جائے تو اسی سارے جنید بغدادی بن جائیں. اللہ جل جلالہ و من والو ہمیں اپنا تقوی اور اپنا خوف نصیب.